بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 577 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 36,411 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 437 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 47,797 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 2 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 313 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 11,073 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ دبئی مسافروں کے لیے حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ 7 جولائی سے دبئی وزٹ ویزے کھل جائیں گے۔ سفر سے قبل مندرجہ ذیل کارروائی کرنا ہوگی۔ اماراتی ویزے کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ یہ وہی ہیں جو نئے کرونا وائرس کی وبا سے پہلے تھے۔ انٹرنیشنل ٹور انشورنس اسکیم خریدنا ہوگی۔ میڈیکل انشورنس کو شامل کرنا ہوگا۔ میڈیکل اقرار نامہ پیش کرنا ہوگا، جس میں تحریر ہوگا کہ آپ نئے کرونا وائرس سے محفوظ ہیں۔ قرنطینہ اقرار نامے پر دستخط کرنا ہوں گے، جس میں نئے کرونا سے متاثر ہونے کی صورت میں علاج اور قرنطینہ کے جملہ اخراجات آپ برداشت کریں گے۔ سفر سے قبل PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ یہ امارات پہنچنے سے 96 گھنٹے قبل کرایا جائے گا۔ PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ وہی معتبر ہوگا جس کا رزلٹ منفی ہوگا۔ اگر سفر سے پہلے PCR نہ کرایا جا سکا تو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں مسافر کو رزلٹ آنے تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا، اور اگر رپورٹ مثبت آئے تو مسافر کو 14 دن تک قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ امارات واپسی کے خواہش مند تارکین وطن کو سفر سے قبل مندرجہ ذیل کارروائی کرانا ضروری ہوگی۔ دبئی واپسی کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ امارات میں کرونا لاحق ہونے کی شرح 1% سے بھی کم۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 14 دن کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا ہے کہ ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 14 دنوں کے دوران 5,70,000 افراد کا معائنہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 0.96% لوگوں کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کی تصدیق کی شرح 25% رہ گئی ہے، جبکہ کورونا سے ہلاک ہونے کی شرح 0.1% ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 14 دنوں میں 5,474 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل 9,523 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں، مگر اس کے بالمقابل شفا یابی کی شرح 57.5% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں عام افراد کے معائنے کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے روزانہ 25,000 افراد کا معائنہ ہوتا تھا، اب 40,000 کا ہونے لگا ہے۔ دبئی پولیس نے کرائے کے تنازع پر ٹیکسی ڈرائیور کو چاقو سے وار کرنے والے مسافر کو 20 منٹ میں گرفتار کر لیا۔ دبئی میں ایک عرب شخص کو ایک ٹیکسی ڈرائیور پر چاقو سے وار کرنے کے محض 20 منٹ بعد ہی گرفتار کیا گیا۔ المرکبات پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر علی غنیم نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس شخص نے دبئی کے علاقے عجمان سے رکبۃ البطین جانے کے لیے ٹیکسی لی۔ اس نے سفر کے کرایے کے بارے میں ٹیکسی ڈرائیور سے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا اور ڈرائیور کو کرایہ دیے بغیر وہاں سے بھاگ گیا اور عمارت کے اندر چھپنے کی کوشش کی۔ ڈرائیور اس کا پیچھا کرتے ہوئے عمارت میں گھس گیا۔ تب تک مجرم لفٹ کے استعمال کرتے ہوئے اوپر جا رہا تھا۔ ڈرائیور نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کا استعمال کیا اور ملزم سے اس کا اپنا سامنا ہوا۔ اسی اثنا میں مجرم نے ڈرائیور پر متعدد بار چاقو سے وار کیا۔ ڈرائیور نے فوراً المرکبات پولیس اسٹیشن کو واقعے کی اطلاع دی اور کچھ ہی دیر میں پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ملزم کو بلڈنگ کے بجلی کے کمرے سے گرفتار کیا اور مزید قانونی کارروائی کے لیے بھیج دیا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن پیر کے روز سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن سوموار سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ دبئی میں پاکستانی سفارت خانے کے قونصل جنرل احمد امجد علی نے کہا ہے کہ امارات سے پاکستان کے لیے معمول کا فضائی آپریشن 2 روز میں بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی فضائی آپریشن مکمل ہو گیا۔
3 ماہ کے دوران امارات سے 60,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ 28 جون سے PIA اور ایئر بلو امارات کے لیے معمول کی پروازوں کا آغاز کر دیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی قونصل جنرل احمد امجد علی نے ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے شروع کیا گیا خصوصی فضائی آپریشن بالآخر اختتام پذیر ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 3 ماہ کے عرصے کے دوران 60,000 پاکستانیوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے امارات سے پاکستان واپس لے جایا گیا۔ فلائی دبئی نے 7 جولائی سے 24 شہروں کے لیے شیڈول پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق فلائی دبئی میں کمرشل آپریشنز کے ایگزیکٹو چیئرمین حمد عبید اللہ نے flydubai.com پر بیان میں کہا کہ بدھ 24 جون سے پروازوں کے لیے بکنگ شروع کی گئی ہے۔ پروازوں کا سلسلہ 7 جولائی سے شروع ہوگا۔ بیان کے مطابق شیڈول کے تحت 24 شہروں کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی، تاہم نئی پروازوں کا اضافہ بھی جاری رہے گا۔ حمد عبید اللہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ موسم گرما کے دوران 66 شہروں کے لیے فلائی دبئی کی پروازیں مہیا ہوں گی، تاہم اس کا دار و مدار بین الاقوامی پروازوں کی بحالی پر ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ فلائی دبئی نے محفوظ طریقے سے فضائی سفر کی بحالی کی تیاریاں کی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ فلائی دبئی سے سفر کرنے والے نئے کرونا وائرس کی وبا کے خطرات سے انتہا درجے تک محفوظ رہیں۔ اس سے قبل فلائی دبئی نے اعلان کیا تھا کہ اڈیس ابابا، سکندریہ، الماتے، عمان، باکو، بیروت، بلغراد، بخارسٹ، اصفہان، جوبا، کلب، خرطوم اور تہران وغیرہ کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ فلائی دبئی نے موسم گرما کے دوران مزید شہروں کے لیے پروازیں چلانے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اجتماعات پر پابندی برقرار۔ متحدہ عرب امارات میں قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ متحدہ عرب امارات میں رات کے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے ساتھ ہی اجتماعات کے انعقاد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس پر UAE حکام نے بھاری جرمانے لگانے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کی وجہ سے رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ٹریفک کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے، جو انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق عوام بے ضابطگی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہ ماسک پہنا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کو خاطر میں لایا جا رہا ہے، جس سے کسی بھی وقت خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے اور کووڈ-19 کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ امارات کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، باڈی بلڈنگ اور یوگا سینٹر سمیت دیگر کھیلوں کے مراکز جلد کھول دیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بند کمروں میں ہونے والے کھیلوں کو بحال کرنے کے لیے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں فٹنس، باڈی بلڈنگ، بلیئرڈز اور سنوکر، یوگا اور بولنگ سینٹر شامل کھولے جائیں گے۔ تاہم میڈیا آفس کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر کچھ احتیاطی تدابیر بھی کی گئی ہیں، جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ ان میں تربیت دینے اور دیگر عملے کے لیے دستانے پہننا اور ہر وقت ماسک پہنے رکھنا لازمی ہوگا۔ مزید، ان مراکز میں ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور سینیٹائزر کا موجود ہونا لازم ہوگا اور نماز ادا کرنے والی جگہیں اور کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے بند رہیں گے۔ میڈیا آفس نے مزید کہا کہ کورونا کے مشتبہ کیسز کو الگ تھلگ کرنے کے لیے ایک کمرہ نامزد کیا جائے گا اور داخلی راستوں پر بخار چیک کرنے کے لیے تھرمل چیک اپ ڈیوائس نصب کرنی ہوگی۔ یاد رہے کہ عملے کو کھیلوں کے سامان کو استعمال سے پہلے اور بعد میں جراثیم کش ادویات سے صاف کرنا ہوگا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کورونا وائرس کا مریض جس کے زندہ بچنے کا امکان 2% تھا، صحت یاب ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان شہری شارجہ میں مقیم ڈرائیور میخائیل عبداللہ، جن کی عمر 40 سال ہے، کو 8 مئی کو ابراہیم عبید اللہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ انہوں نے خبر رساں ادارے گلف نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے معمولی سا بخار تھا جو راتوں رات بگڑتا گیا۔ بخار کی وجہ سے میں مشکل سے ہی آنکھیں کھول سکتا تھا۔ میں نے دوا لی لیکن اس سے آرام نہیں آیا۔ تب مجھے ایمبولینس کو فون کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتال پہنچنے پر ان کا ٹیسٹ لیا گیا جس کا رزلٹ مثبت آیا۔ مثبت رزلٹ کا سن کر مجھے شدید خوف نے گھیر لیا اور مجھے اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ کو شدید نمونیا ہونے کی وجہ سے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں لے جانا پڑا، جہاں پر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے زندہ بچ جانے کا امکان محض 2% ہے۔ اس بات کی تصدیق ہسپتال بھی کرتا ہے کہ
کہ عبداللہ کی زندگی کے حوالے سے امید بہت کم تھی، تاہم اب عبداللہ مکمل صحت یاب ہو چکا ہے اور ہسپتال کا اماراتی حکومت کا صحت کی بہتری سہولیات فراہم کرنے پر شکر گزار ہے۔ یاد رہے کہ عبداللہ نے ہسپتال میں 51 دن گزارے ہیں۔